ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ جسے ربیع الثانیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خلیفہ اول جانشین رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اس لیے ہم ایک سیریز کی شکل میں شان صدیق اکبر اور فضائل و مناقب صدیق اکبر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سن کر ایمان کی تازگی محسوس فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ سید محمود آلوسی، تفسیر کبیر میں مولانا فخر الدین رازی، اور تفسیر در منثور میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سچ لے کر تشریف لائے ان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق فرمائی اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، خلیفہ اول جانشین رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کو 2 لقب عطا کیے گئے، جن میں سے ایک لقب ہے صدیق اور دوسرا ہے عتیق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر بیان فرمائے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور مقام پر حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا عائشہ انا سید المرسلین و ابوک افضل الصدیقین، اے عائشہ میں سید المرسلین ہوں، تمام رسولوں کا، تمام نبیوں کا سردار ہوں، اور تیرے باپ ابو بکر یہ صدیقین میں سب سے افضل ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لقب ہے جس کے بارے میں مولا کائنات، خلیفہ چہارم، داماد رسول حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان سے
حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ صحابہ کرام نے بیان فرمائے، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے آپ ایمان لائے، مسلمانوں میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے۔ چنانچہ معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جیسا کہ معارج النبوہ اور نزہۃ المجالس، اور پھر اردو زبان میں شاہنامہ اسلام میں قبلہ حفیظ جلندری صاحب نے بھی منظوم انداز میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام کے ملک میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آپ کی گود میں اتر آئے ہیں، اور آپ نے خواب ہی میں چاند اور سورج دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب بیدار ہوئے تو کسی راہب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا کہ آپ کی قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، آپ ان کی ظاہری حیات میں ان کے وزیر بنیں گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنیں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق تجارت کے سفر سے واپس ہوئے اور مکہ شریف میں پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے۔ تو آپ پہلی فرصت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مد دلیل علی ما تدعا، کہ حضور آپ معجزہ دکھلائیے تاکہ میں اسلام قبول کروں، آپ کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ تو یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، کیا جو تو نے شام میں، ملک شام میں خواب دیکھا تھا، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا۔ معانقہ کا مطلب ہے گلے ملنا۔ گلے ملے، حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرات محترم، سامعین کرام و ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلے، آپ وہ مرد درویش ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے حضور کی دعوت پر آپ نے لبیک کہتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا اور سرکار علیہ السلام کے یار غار بھی بنے اور یار مزار بھی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب سن کر آپ کی سیرت پر اور آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔